یہ یہودیت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کا جو مسکن تھا وہ کنعان تھا، یعنی کہ یہ کنعان والے جو جگہ ہے یہ یہاں پہ آباد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ یہ جو 11 بھائی تھے ان میں سے ایک جو بھائی تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی حضرت بنیامین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر میں مارو۔ جب وہ سمندر میں مارا تو سمندر چاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے اور فرعون کا جو پورا لشکر ہے وہ وہیں پہ غرق ہو گیا۔ قوم نے کہا کہ آپ اللہ کا پیغام لے کر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے پیغام لینے کے لیے۔ جب تورات نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں 30 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ تھیوڈر ہرزل نامی ایک جیو نے 1897 میں تھیوڈر ہرزل نے زیونزم کی تاریخ کی بنیاد رکھی۔ جو تھیوڈر ہرزل تھا یہ سلطنت عثمانیہ کے اس وقت کے شاہ عبد الصمد کے پاس گیا، دوم کے پاس، اور اس کو جا کے اس نے کہا کہ اگر آپ ہمیں یہودی بستی بنانے کی اجازت دیں تو ہم سلطنت عثمانیہ کی مدد کریں گے اور آپ کو بے پناہ دولت عطا کریں گے۔ 1948 میں یہ جو عرب جنگ لڑی گئی اس میں بھی جو جیوز ہیں ان کو شکست ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی UN نے انٹرفیرنس کر کے تو ان کو وہاں پہ سیٹلمنٹ کروا دی۔ 2023 میں حماس نے جب اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تو حماس کی جو ایجنسی موساد ہے وہ اس اٹیک کو نہیں روک پائی اور اسرائیلیوں کا شدید نقصان ہوا۔ غزہ اور ویسٹرن بینک جو مغربی کنارہ ہے جہاں پہ فلسطینی آبادیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے نیتن یاہو اور اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے آپریشن کیا۔ جو صاحب ایمان لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے ظہور کے انتظار میں ہیں، اور اس طرح سے اب یہ جو مذہبی کشمکش ہے اس نے شدید جنگی صورتحال اختیار کر لی۔ ناظرین میں ہوں زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ یہودیت اور اسلام کی لڑائی ہے، اس میں کرسچینٹی بھی انوالو ہے۔ ناظرین یہودی اسرائیل کیسے پہنچے، یہودی ہیں کون، اور یہ جو ساری کی ساری لڑائی ہے اس کی ایکچول ہسٹری کیا ہے یہ ہم جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ یہودیت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 صاحبزادے تھے۔ ان کے جو ایک صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام ان کا قصہ قرآن مجید میں بھی ہے، اور وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں بلکہ جتنی بھی آج تک معلوم تاریخ ہے سب سے خوبصورت انسان مانے جاتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کا جو مسکن تھا وہ کنعان تھا، یعنی کہ یہ کنعان والے جو جگہ ہے یہ یہاں پہ آباد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 صاحبزادے تھے، جو بیٹے تھے، ان میں سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ یہ جو 11 بھائی تھے ان میں سے ایک جو بھائی تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی حضرت بنیامین تھا، اور جو بقایا جو بھائی تھے وہ سوتیلے بھائی تھے۔ ان تمام بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلا کر کنویں میں پھینک دیا، اور پھر کنویں میں سے ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر وہ مصر لے گئے۔ اس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ کنعان میں تھے یہاں سے ان کی اولاد مصر پہنچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے وہ بہت طویل ہے، ہم اس کو مختصر کر کے آپ کو سناتے ہیں کہ وہ جو شاہ مصر تھا اس کی بیوی زلیخا، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام بہت پسند تھے۔ پھر اس نے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا مبارک ہے وہ پیچھے سے پھٹ گیا، لیکن وہ جو شاہ مصر تھا اس کو اپنی بیوی کی بدنیتی کا علم بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید خانے میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ لمبا عرصہ جیل میں رہے، پھر اس کے بعد بادشاہ کو ایک خواب آیا، اور خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے تو اس کے بعد ود دا پیسیج آف ٹائم ان کے جو معاملات تھے وہ شاہ تک پہنچے، بادشاہ تک پہنچے، اور ایک وقت آیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر کے بادشاہ بنے۔ اور ناظرین پھر یہ جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے غلے کی قلت ہوئی، اور یہ جو یعقوب علیہ السلام کے بقایا صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، وہ اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔
इस तरह से ये कुनआन से ये मिस्र पहुंचे। नाज़रीन, ये जो है ये बनी इसराइल की ये पहली आप कहें कि ये कड़ी थी, किस्त थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो था इसराइल, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उन्हें कहते हैं बनी इसराइल। अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई बनी इसराइल के बारे में। नाज़रीन, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा और बिल आखिर ये जो नबूवत का सिलसिला है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक आन पहुँचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये फ़िरऔन के दौर में ये पैदा हुए, और जो वहाँ के जो ज्योतिषी थे, जो पादरी थे, उन्होंने फ़िरऔन को बताया कि एक बच्चा पैदा होगा तुम्हारे दरबार में जो कि तुम्हारे तख्त का खात्मा करेगा। तो फ़िरऔन ने पैदा होने वाले तमाम बच्चों को कत्ल करवा दिया, लेकिन जो मूसा अलैहिस्सलाम थे वो फ़िरऔन के दरबार में फ़िरऔन की बीवी ने ही उनकी परवरिश की। और इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो उन्होंने ये जो बनी इसराइल की कौम जो कि फ़िरऔन की ग़ुलाम थी उससे उनको आज़ादी और निजात अता फरमाई। फ़िरऔन जो था वो बनी इसराइल के ऊपर जुल्म करता था, उनसे मुशक्क़त करवाता था और उनकी ज़िंदगियों को उसने अजीरन बना रखा था। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल को कहा कि आप फ़िरऔन के ख़िलाफ़ बगावत करो और मेरे साथ चलो, जब वो चले तो फिर वो जो मशहूर वाक़या है कि समंदर के किनारे पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि अपना असा समंदर में मारो। जब वो समंदर में मारा तो समंदर चाक हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़र गए और फ़िरऔन का जो पूरा लश्कर है वो वहीं पे गर्क हो गया। नाज़रीन, ये पुरानी तारीख़ है यहूदियों की, बनी इसराइल की, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से जो बनी इसराइल है इसका आगाज़ होता है। ये मिस्र छोड़ के तो जो सहराए अरब है उसमें ये भटकते रहे कई सौ साल तक। लेकिन नाज़रीन, ये जो बनी इसराइल कौम है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत लाडली कौम थी। इन्होंने शिकवा किया कि हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से मन्नो सलवा उतारा इनके लिए। इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से शिकवा किया कि हमारे पास यानी धूप लगती है हमें सहरा में, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की और अल्लाह ताला ने बादलों के साथ इनके लिए साया किया। अब नाज़रीन, जब मन्नो सलवा ये खाते थे तो इन्होंने शिकायत करना शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि जो मन्नो सलवा है रोज़ाना एक ही तरह का खाना खा खा के हम जो है वो बेजार हो चुके हैं, तो हमें अपने अल्लाह से कहें, अपने रब से कहें कि वो ककड़ी और साग और रोटी अता फरमाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि आप अच्छी चीज़ें छोड़ के तो आप नाकस चीज़ों पे जा रहे हो, जिसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं, अब हमें यही चाहिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में वो जो मन्नो सलवा था उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये जो बनी इसराइल कौम है, इसी बनी इसराइल की कौम में हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे जो मुदब्बर पैगंबर हैं वो भी आए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जो बादशाहत थी वो तमाम आप ये कहें कि जहानों पे थी, और हवा, चरिंद और परिंद सब उनके ग़ुलाम थे। तख्ते सुलेमानी और फिर उसके बाद जो हैकल सुलेमानी है वो भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी इसी कौम से पैगंबर हुए। और नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल की कौम पे मैक्सिमम नेमतें उतारी, लेकिन इस कौम ने अपने जितने भी पैगंबर हैं सबको मायूस किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि कौम ने कहा कि आप अल्लाह का पैगाम लेकर आएँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए पैगाम लेने के लिए। जब तौरात नाज़िल हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 30 दिन के बाद वापस आऊँगा, तो वो 40 दिन तक वापस नहीं आए। तो पीछे से जो कौम थी मूसा अलैहिस्सलाम की, इन्होंने सोने का एक बछड़ा बनाया और उसकी इबादत शुरू कर दी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और आके अपने भाई हारून से पूछा कि ये क्या माजरा है, तो उन्होंने कहा जी इन्होंने मेरी बात तो मानी नहीं और इन्होंने अपनी ही जो है वो एक नई इबादत शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मूसा अलैहिस्सलाम नाराज़ हुए और वो जो काफिर लोग थे उनका ख़ात्मा कर दिया गया। तो नाज़रीन, ये वही कौम है जिन्होंने मैक्सिमम पैगंबरों को कत्ल किया। जी हाँ नाज़रीन, और ये तो मैंने आपको सुनाई ज्यूज़ की, यहूदियों की पुरानी तारीख़। अब हम आ जाएं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ज्यूज़। ये जो ज्यूज़ हैं
یہ اسرائیل کیسے پہنچے, وہاں سے یہ نکل گئے تھے پھر دوبارہ کیسے پہنچے. ناظرین, پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں یہ جو یہودی ہیں, جیوز ہیں, یہ یورپ کے مختلف ممالک میں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی اور یہ پورے کے پورے یورپ میں تھوڑی تھوڑی تعداد میں پائے جاتے تھے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ انہوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا. اور ناظرین, اگر ہم بات کریں جیوز کی تو ان کی جو لائف چینج ہوئی, ان کی لائف کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے 1897 سے, جب تھیوڈر ہرزل نامی ایک جیو نے 1897 میں تھیوڈر ہرزل نے زیونزم کی تاریخ کی بنیاد رکھی. تھیوڈر ہرزل جو ہے یہ ایک جرنلسٹ تھا, ڈرامہ نگار تھا, رائٹر تھا, اور اس نے پوری دنیا میں جو جیوز بکھرے ہوئے ہیں اس نے یہ مطالبہ کیا کہ ان تمام جیوز کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ, ایک سٹیٹ میں, ایک جگہ پہ ایک ملک بنا دیا جائے. تھیوڈر ہرزل نے یہ کہا. ناظرین, اب یہ مطالبہ تو کر دیا گیا لیکن جگہ کہاں ملتی. انہوں نے کوشش کی, 3 یا 4 جگہیں انہوں نے پوائنٹ کی, افریقہ میں, یورپ میں, اور پھر اس کے بعد یہ مڈل ایسٹ میں جہاں آج فلسطین اور یورپ کا ایشو ہے یہاں پہ 1897 میں. یہ جو تھیوڈر ہرزل تھا یہ سلطنت عثمانیہ کے اس وقت کے شاہ عبد الصمد کے پاس گیا, دوم کے پاس, اور اس کو جا کے اس نے کہا کہ اگر آپ ہمیں یہودی بستی بنانے کی اجازت دیں تو ہم سلطنت عثمانیہ کی مدد کریں گے اور آپ کو بے پناہ دولت عطا کریں گے جس سے آپ کے جو ایکسپینسیز ہیں وہ میٹ ہو جائیں گے. لیکن وہ جو شاہ سلطنت عثمانیہ تھا اس نے ڈینائی کر دیا, اس نے کہا نہیں, مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ جو پہلی کوشش تھی زیونزم کو اکٹھا کرنے کی یہ ناکام ہوئی. ناظرین, دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے یہ جو جیوز ہیں ان کو ڈھونڈ کر ان کا قتل کیا, اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں ایک ٹرم ہے جسے ہم یوز کرتے ہیں ہولوکاسٹ کے نام سے, جس میں جو ملینز آف جیوز ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ جو جیوز ہیں یہ سارے کے سارے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. اسرائیل اور فلسطین کا یہ جو موجودہ علاقہ ہے یہاں پہ یہ انہوں نے آ کے اپنی بستیاں بسانی شروع کر دی. ناظرین, 1939 میں 1939 میں یہ جب جنگ کے اختتام کے بعد پھر 1945 میں ڈیوڈ بن گوریان, یہ جو ڈیوڈ بن گوریان ہے اس نے یہ جو ماڈرن اسرائیل ہے اس کی بنیاد رکھی, اور 1948 میں اس نے ایک نئے یہودی ریاست یعنی کہ اسرائیل کا اعلان کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو یورپ کے مختلف ممالک ہیں, UNO ہے, انہوں نے 1948 میں اسرائیل کو ایک الگ ریاست کے طور پہ مان بھی لیا. اب ناظرین, جو عرب کے دوسرے ممالک ہیں جس طرح کے متحدہ عرب امارات ہے, لبنان ہے, یمن ہے, مصر ہے, شام ہے, ایران ہے, سعودی عرب ہے, انہوں نے اس چیز کے اوپر اعتراض کیا اور پھر اس طرح سے 1948 میں عرب جنگ کا آغاز ہوا. 1948 میں یہ جو عرب جنگ لڑی گئی اس میں بھی جو جیوز ہیں ان کو شکست ہوئی, لیکن اس کے باوجود بھی UN نے انٹرفیرنس کر کے تو ان کو وہاں پہ سیٹلمنٹ کروا دی. اب ناظرین, 1948 میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور تب سے یہ چلتا چلتا ود دا پیسج آف ٹائم جو پوری دنیا کے جیوز ہیں وہ اب آن کے اکٹھے ہو گئے ہیں سارے کے سارے اسرائیل میں. اپروکسیمیٹلی اگر ہم آج کی بات کریں تو یہ 7.8 ملین کے قریب جو جیوز ہیں وہ اس وقت اسرائیل میں پائے جاتے ہیں. جو فلسطینی ہیں وہ 5.5 ملین کے قریب ہیں, ان کی آپس میں لڑائی ہے. 2023 میں حماس نے جب اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تو حماس کی جو ایجنسی موساد ہے وہ اس اٹیک کو نہیں روک پائی اور اسرائیلیوں کا شدید نقصان ہوا. اس کے بعد ناظرین 2023 سے لے کے آج 2025 تک یہ جو لڑائی ہے یہ شدت اختیار کر گئی ہے, اور گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ غزہ اور ویسٹرن بینک جو مغربی کنارہ ہے جہاں پہ فلسطینی آبادیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے نیتن یاہو اور اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے آپریشن کیا. پھر اس کے بعد پیس ایگریمنٹ ہوا, لیکن اس کے بعد 2025 کی یہ جو موجودہ جنگ ہے یہ دوبارہ پھر شروع ہو گئی اور آج ایران, اسرائیل اور امریکہ یہ آپس میں برسر پیکار ہیں. ناظرین, جیوز جو ہیں وہ دجال کو اپنا فلاح کنندہ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ آئے گا اور آ کے ہمیں بچائے گا, لیکن مسلمان جو ہیں اور جو صاحب ایمان لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت امام مہدی کے ظہور کے انتظار میں ہیں, اور اس طرح سے اب یہ جو مذہبی کشمکش ہے اس نے شدید جنگی صورتحال اختیار کر لیا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اللہ اس کائنات کا حامی و ناصر ہو.